السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جو آپ کی سنتیں ہیں، اگر ان اعمال میں اور ان سنتوں میں گہرائی سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہے، اور آپ کی ہر سنت میں ہم انسانوں کے لیے خیر و فلاح چھپی ہوئی ہے۔ اگرچہ بہت سے حضرات اس خیر اور فلاح کو نہ سمجھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ہر سنت میں انسانوں کے لیے خیر اور فلاح موجود ہے۔ انہی اعمال اور انہی سنتوں میں سے ایک عظیم الشان عمل اور سنت سلام ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی تہذیب یافتہ قومیں ہیں، ہر قوم میں یہ رواج ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، تعلق کا اظہار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کلمہ وہ آپس میں بولتے ہیں، جیسا کہ کوئی نمستے بولتا ہے، کوئی رام بولتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے کلمات ہیں جو آپس میں ملتے ہوئے بولے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ہمیں کیا کہنا ہے، اس سلسلے میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں جو کلمہ سکھایا ہے وہ ہے السلام علیکم، اور دوسرا بھائی بھی اس کے جواب میں کہے گا وعلیکم السلام۔ اگر دوسری قومیں کے جو کلمات ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور جو اسلامی سلام ہے، جو پیغمبر اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور اسے ایک طرف رکھ دیا جائے اور ان تمام کلمات میں اور اسلامی سلام میں موازنہ کیا جائے اور گہرائی سے غور کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح اور صاف ہو جاتی ہے کہ جتنا اسلامی سلام جامع ہے اور اہمیت کا حامل ہے، اتنا کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی سلام یہ صرف اظہار محبت ہی نہیں، بلکہ محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا جو حق ہوتا ہے اس حق کو ادا بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے مل کر السلام علیکم کہتا ہے اور دوسرا اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے،
تو گویا یہ دونوں ایک دوسرے کو یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام آفتوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے محفوظ اور سلامت رکھے۔ اور یہی دعا ہے جو محبت کی حق کی ادائیگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور آگے اگر بڑھا جائے تو سلام کرنے والا اور اس کا جواب دینے والا دونوں آپس میں ایک دوسرے کو یہ یاد دلاتے ہیں، یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہم اور تم اور سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک دوسرے کو کوئی نفع اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچا سکتا۔ اس اعتبار سے یہ اسلامی سلام، یہ کلمہ ایک عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور وہ دونوں سلام کرنے والا اور سلام کا جواب دینے والا دونوں ایک دوسرے کو خدا کی یاد بھی دلاتے ہیں، جس کو تذکیر کہتے ہیں۔ اور اگر اس سے بھی آگے بڑھا جائے تو جب سلام کرنے والا اپنے بھائی کو سلام کرتا ہے السلام علیکم، اور اس کو دعا دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو یہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، تو گویا وہ اس بات کا وعدہ بھی کر رہا ہے اپنے بھائی سے کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے تم محفوظ ہو، یعنی میں تمہاری جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ ہوں۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں امام ابن عیینہ کا قول نقل کیا ہے، اتدری ما السلام، کیا آپ جانتے ہیں سلام کیا چیز ہے؟ یقول انت آمن منا، سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے محفوظ ہو۔ جتنی باتیں میں نے سلام کے بارے میں اب تک کہی ہیں، ان سب کو ایک جگہ سمیٹا جائے تو اسلام کی ساری خوبیاں نکل کر سامنے آتی ہے کہ سلام ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے۔ اسلامی سلام اللہ کا ذکر بھی ہے اور ایک دوسرے کو خدا کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے، جس کو تذکیر کہتے ہیں، اور اپنے بھائی سے اظہار محبت اور اظہار تعلق بھی ہے، اور اپنے بھائی کے لیے ایک بہترین دعا بھی ہے، اور اس سے یہ معاہدہ بھی ہے کہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے تم مامون اور محفوظ ہو، تمہاری جان و مال کا، عزت و آبرو کا میں محافظ ہوں۔ اسلامی سلام کی ان خوبیوں کی وجہ سے اور اس اہمیت کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کی اپنی امت کو نصیحت فرمائی، اس کی تاکید فرمائی، اور سلام کو سب سے افضل عمل قرار دیا، اس کے فضائل بیان کیے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو، اور میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو تم میں آپس میں محبتیں قائم ہو جائے، وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک صحابی کے سوال کرنے پر دریافت کیا۔ ان صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، اسلام کے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے کہ جو سلام میں ابتدا اور پہل کرے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے کہ جو سلام میں بخل کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بطور شفقت کے 12 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ان میں سے جو آخر کی 3 باتیں ہیں، جن 3 باتوں کے ذریعے سے، جن 3 اعمال کے ذریعے سے بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی اگر بندے ان 3 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، غریبوں کو، یتیموں کو، صلہ رحمی کی بنیاد پر رشتہ داروں کو اور مہمانوں کو۔ اور دوسری چیز جو آپ نے فرمائی وہ ہے سلام کو عام کرنا، کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ یہ عمل بھی تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ اور تیسری چیز تہجد کی نماز، تنہائی میں، خلوت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ یہ وہ 3 اعمال ہے کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ بندوں کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک سلام بھی ہے۔ کاش ہم مسلمان سلام کو صرف رسم کی بنیاد پر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں سلام کی اہمیت اور اس سلام کی اس حقیقت کو سمجھ کر آپس میں اس کو عام کرنا چاہیے اور اس کو رواج دینا چاہیے۔ اگر مسلمان سلام کو صرف رسم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کو آپس میں عام کرنا شروع کر دے اور مضبوطی کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہی وہ ایک کلمہ ہے کہ جو مسلمانوں کی خیر و فلاح کا ضامن ہوگا اور مسلم قوم کی اصلاح کا اور اس کی بہتری کا ذریعہ بنے گا۔ بہت سے اعمال جن کو امت سرسری سمجھتی ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل نہیں کرتی، اور عمل کرتی بھی ہے تو صرف ایک رسم کی بنیاد پر، لیکن حقیقت میں اس عمل کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اگر اندازہ ہو جائے تو پھر وہی عمل انسانوں کی خیر و فلاح اور ان کی بہتری کے لیے کافی ہو جائے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلام کی اہمیت اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں اس کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔